ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مقصد پورا کرنے کا وظیفہ وہ لوگ جو کسی آزمائش میں گر جاتے ہیں یا دشمنوں کے وار سے پریشان ہوتے ہیں یا اپنوں کی تکالیف دینے سے پریشان ہیں یا خاص طور پہ جو دو خاندانوں کے درمیان ناچاکی آ جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی آ جاتی ہے اور انسان کو پستی کی طرف دھکیلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے ایک بہترین آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پستی سے بھی نکال دے گا اور آپ کو جو زیر کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، شکست دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سرخرو کر دے گا، چاہے وہ شکست عدالت کچہری کی ہے، جیل تھانے کی ہے یا آپ کے کاروبار میں معاملات خراب ہوئے ہیں اور آپ کو اس میں وہ نقصان دے کر باتوں سے یا عدالتی یا لوگوں کے جرگوں سے آپ کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا میاں بیوی کے رشتوں میں اکثر بیوی روٹھ کر چلی جاتی ہے یا خاوند ناراض ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں آپ یہ عمل خاص قرآنی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو جو کمیاں کوتاہیاں آپ سے ہو چکی ہیں آپ ذہن نشین رکھیں اور اللہ سے استغفار بھی کریں، اللہ ان سے درگزر بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا عذاب اور سزا آپ کو نہیں دے گا اور دوسرا آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، جب بھی کیس ہوتا ہے، جب بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے یا دو فریقین میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بالکل غلط ہو اور ایک بالکل ٹھیک ہو، یا وہ زیادہ ظالم ہوگا یا یہ زیادہ ظالم ہوگا، اس کی بھی غلطیاں ہوں گی، اس کی بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن زیادہ دونوں میں سے کسی ایک کی ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ ہو۔ اب یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بالکل صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں، چونکہ آیت کا شان نزول تو اس زمانے کے مسلمان دنیا کے بہترین لوگ صحابہ اکرام ہیں، لیکن قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن مشعل راہ ہے، قیامت تک کے مسلمان قرآن پاک میں اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں اور وہ فیصلے جو اللہ نے قرآن میں کیے ہیں وہ اس دور میں کیے، وہ آج بھی اسی طرح ہوں گے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح پڑھیں تو اس کی طاقت وہی ہے، اللہ کی مدد وہی ہے، اللہ کی اسی طرح مدد آتی ہے جیسے ان کے ساتھ آئی، لیکن ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے، وہ دل نہیں، وہ توجہ نہیں ہے۔ سورت محمد جو ہے اس کی جو آیت نمبر 35 ہے، آپ دیکھیے اس میں اللہ نے صحابہ سے کہا کہ آپ جو میدان جہاد میں گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم کیوں دل ہلکا کرتے ہو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور آپ بالکل ذہن سے غم پریشانی نکال دیں۔ آپ نے صلح کے لیے ان کو دعوت بھی نہیں دینی، لڑائی میں آپ نے صلح نہیں کرنی کہ آؤ صلح کر لو، ہماری جان چھوٹے، ہم مار کھا رہے ہیں۔ صلح کے لیے وہ قائل کرتا ہے جو شکست کھا رہا ہو۔ اسلام نے تو اب دلیر بنایا، فرمایا آپ نے نہیں دعوت دینی ان کو صلح کی، کیونکہ تم بلند ہو، اللہ تمہیں بلند کرے گا، اللہ تمہیں فتح یاب کرے گا، لیکن فرمایا کہ ایک چیز ذہن نشین کر لے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری باتوں کا جو تم سے ہو چکی ہیں کوئی اس کا تمہیں نقصان نہیں دوں گا، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کتنے پیار سے انہیں کہہ رہا ہے کہ میں صحابہ تمہارے ساتھ ہوں، جو تم سے ہو چکا ہے میں تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں دوں گا، کوئی عذاب عطا نہیں کروں گا۔ اب اگر بندہ کہتا ہے کہ عدالت میں جیت جاؤں، آپ اس آیت کو مضبوطی سے پکڑیں، آپ کا مخالف ہی آپ کا دفاع شروع کر دے گا۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، مقدمہ ہے، جرگہ ہے، عدالت ہے، کیس ہے، اب بیوی چاہتی ہے فتح یاب ہو جاؤں اور میں حق پر ہوں اور ہماری صلح ہو جائے اور ہم آپس میں ایک ہو جائیں، یا خاوند یہ چاہتا ہے، یا کوئی لین دین ہے یا کوئی بھی دنیا کا ایسا مسئلہ ہے، مقدمہ ہے،
لڑائی ہے، چاہے وہ آپ کے اوپر کتنا ہی غالب کیوں نہ ہو، دشمن آپ پہ کتنا ہی حاوی کیوں نہ ہو، آپ بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ آیت سورۃ محمد کی 35 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت کے شان نزول کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ، جیسے اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم بلند ہوگے، تم فتح یاب ہوگے، پیچھے کہا کہ تم نے صلح کے لیے پیشکش نہیں کرنی بلکہ آپ نے جستجو جدوجہد جاری رکھنی ہے، اللہ تمہیں ہی کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ جو کمیاں کوتاہیاں آپ سے ہو چکی ہیں، جو آپس میں نفرتیں ہو چکی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، 2 خاندان لڑائی میں قتل و غارت تک پہنچ چکے ہیں، غرض ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ اعمال اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے گا، پیار محبت بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 35 ہے، صرف اتنا جملہ پڑھنا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ آپ جب اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ اس کام جس کام کے لیے آپ پڑھیں گے، اللہ اس میں کامیاب کرے گا۔ جتنے دن چاہے پڑھیں، آتے جاتے پڑھتے رہیں۔